ایران میں قدیم زمانے سے بت پرستی کا دورہ تھا اور کثرت پرستی یہاں کے لوگوں کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔ ایسے میں ایک مصلح پیدا ہوا جسے دنیا زرتشت یا زوراسٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کے زمانے کے تعین میں مورخین کا زبردست اختلاف ہے۔ فارسی روایات میں اس کا عہد 6 صدی قبل مسیح 550 قبل مسیح سے 660 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، لیکن قدیم یونانی تصانیف میں زرتشت کا زمانہ حضرت مسیح سے 6000 سال قبل بتایا گیا ہے۔ بہرحال فارس کے اس قدیم پیغمبر اور قانون عطا کرنے والے کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں۔ زرتشت کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو وہ گوتم بدھ کی طرح بادشاہ کی پیٹھ اور ملکہ کے پیٹ سے نہ تھے، لیکن تھے خاندان شاہی سے۔ منوچہر کی شجاعت رکاب میں، ارج کی حمیت دل میں، فریدون کا خون رگوں میں تھا۔ وہ 45ویں پشت میں جہان بھر کے سب سے پہلے بادشاہ اور دنیا بھر کے بابا آدم کیومرس سے جا ملتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب پہلوی مصنفین نے یوں بیان کیا ہے: زرتشت بن پروشسپ بن پیترشپ بن ہردرشن بن ہردار بن اسپنتمان بن وداشت بن نایزیم بن راجشن بن دورانسرو بن منوچہر بن ایرج بن فریدون۔ اوسطا میں ان کا نام زرتشترا آیا ہے، جبکہ لاطینی میں زورواسٹرس ہے۔ بلکہ اسی پر بس نہیں ہوا، مختلف مصنفین نے اپنے مزاج کے موافق مختلف صورتیں اختیار کر لیں، مثلاً زرودوادوس، زرادس، زرواٹرس، زاراٹوس، زارس وغیرہ۔ ارمینیا کا ایک مصنف زروویسٹ لکھتا ہے اور دوسرا زڈراڈوٹس لکھتا ہے، تیسرا ازرادشت۔ انگریز زوراسٹر کہتے ہیں۔ عرب کے مصنفین اگرچہ مختلف طور پر ہجے کرتے ہیں، لیکن پہلوی صورت سے باہر نہیں جاتے۔ پہلوی والے عموماً زرتشت لکھتے ہیں، مروجہ فارسی والے زرتشت، زردشت، زردست، زردہشت، زراتست، زرادست، زراتھست، زرادہشت اور زراہست لکھتے ہیں، لیکن اصلیت ان سب کی ہی زرتشترا ہے۔ اس کے بچپن کے بارے میں کہتے ہیں کہ زرتشت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کنواری ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور انتہائی حیرت انگیز روحانی علامتوں اور شگونوں کے ستارے کا نقیب تھا۔ زرتشت بحر ہرز کے مغرب میں صوبہ آذربائیجان موجودہ افغانستان کے مقام گنج میں پیدا ہوا۔ مورخین اس کے والد کا نام پروشاسپ اسٹیما اور والدہ کا نام وگرد اور اساں بتاتے ہیں۔ اس کے ابتدائی حالات اور تعلیم و تربیت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ شیر خارگی کے زمانے کے متعلق کچھ روایات ملتی ہیں۔ ان میں زرتشت کی ولادت کے وقت فارس کے کہنے اللہ کے لرزہ پر اندام ہونے کی داستاں اور کہنوں کی ان کوششوں کے قصے ہیں جن میں وہ زرتشت کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ بچپن میں زرتشت کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن وہ جلنے کی بجائے آگ کے شعلوں سے کھیلتا پایا گیا۔ زرتشت کے حصول تعلیم کے متعلق اپنی معلومات ملتی ہیں کہ اس کے اپنے زمانے کے مشہور استاد حکیم بناکرزا کے سامنے ذانو تلمذ طے کیا۔ 1 سال کے قلیل عرصے میں وہ متعدد علوم، مذہب، زراعت، غلہ بانی اور جراحی کا ماہر بن گیا۔ زرتشت کی جوانی کے حالات میں اس کی خدمت خلق کے کارنامے اور آگے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ زرتشت کو خدمت خلق کی ایسی لگن تھی کہ اس نے تمام کاموں پر خدمت خلق کو ترجیح دی۔ اسی دوران اسے جس مسئلے نے منکر کیا وہ یہ تھا کہ انسان آئے دن طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، یہ مصیبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس عقدہ کے حل کی تلاش میں اس نے بالآخر گھر بار کو خیر آباد کہا اور سیالان پہاڑ پر سکونت اختیار کی۔ برسوں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے باوجود اسے کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مایوس ہو کر پہاڑ بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور تاریکی چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ سما دیکھ کر زرتشت اچھل پڑا
اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ جس طرح دن روشنی اور اندھیرے میں منقسم ہے، اسی طرح دنیا بھی نیک اور بد میں بٹی ہوئی ہے۔ جس طرح دن اور رات میں تبدیلی ممکن نہیں، دن دن ہوتا ہے اور رات رات ہوتی ہے، اس طرح نیکی کا بدی سے اور بدی کا نیکی سے بدل جانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بدی اور نیکی اہل چیزیں ہیں۔ اس نتیجے سے زرتشت نے ثنویت کی بنیاد رکھی، یعنی اس نے نیکی اور بدی کے خالق بھی الگ الگ قرار دے کر دو خداؤں کا تصور پیش کیا۔ اس کے نزدیک دنیا کی تمام مفید اور کارآمد چیزیں آہور مزدہ یعنی یزدان نے پیدا کی، جبکہ تمام مضر اور تکلیف دہ اشیاء کی تخلیق کا ذمہ دار اینگرومینو یعنی اہرمن ہے۔ اس طرح وہ دوئی کا شکار ہو گیا۔ زرتشت نے اپنے افکار و تعلیمات کی اشاعت میں انتھک کوشش کی، لوگوں کو بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، لیکن محسوسات کی پرستش کرنے والے ایرانی اندیکھے خدا کو کیسے مان لیتے؟ اس طرح کی کوششیں بھی بے ثمر ثابت ہوئیں، اور صرف ایک ہی آدمی جو زرتشت کا چچیرا بھائی تھا اس کا ہم خیال بن سکا۔ اس کے کہنے پر وہ عوام سے مایوس ہو کر بلخ گیا، جہاں اس نے شاہ ایران گشتاسپ یا یادداشتشپ سے ملاقات کرنا چاہی، مگر شاہی دربار نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ آخر زرتشت نے اسے مرعوب کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ رکھ لیا۔ اس معجزے یا ما فوق الفطرت واقعے کو دیکھ کر دربار نے اسے شاہی محل میں جانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ نے اس کی دعوت کا جواب دینے کے لیے شاہی کاہنوں کو متعین کیا، جنہیں زرتشت نے اپنے دلائل سے لاجواب کر دیا۔ ملکہ اور وزیر کے دونوں بیٹے اس کے پیرو بن گئے۔ آخرکار بادشاہ نے بھی زرتشتی مذہب کو قبول کر لیا، لیکن حاسدین نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ زرتشت جادوگر ہے۔ بادشاہ نے بے یقینی کا شکار ہو کر زرتشت کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ انہی دنوں بادشاہ کا محبوب گھوڑا بیمار ہو گیا۔ علاج سے تمام معالجین کے انکار پر بادشاہ نے زرتشت سے رجوع کیا، جس نے اس شرط پر گھوڑے کو تندرست کر دیا کہ بادشاہ دوبارہ زرتشتی مذہب پر لوٹ آئے۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یوں 42 سال کی عمر میں زرتشت کے زرتشتی مذہب کی ترقی کا آغاز ہوا۔ اس کی ترقی و اشاعت کے لیے بادشاہ نے دور دراز کے ممالک اور توران میں وفود بھیجے۔ نتیجتاً ایران اور توران میں جنگ چھڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ تورانیوں کے دوسرے حملے کے دوران بلخ کے مقام پر ایک تورانی سپاہی کے ہاتھوں زرتشت قتل ہوا۔ زرتشت نے 3 شادیاں کی۔ اس کی پہلی 2 بیویوں سے اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کی تیسری بیوی ہووی بے اولاد تھی۔ زرتشت کی عمر 77 سال اور 40 دن تھی۔ کوروش اعظم اور دارائے اعظم نے زرتشتی مذہب کو تمام ملک میں حکماً رائج کیا۔ زرتشت ثنویت کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں 2 طاقتیں یا 2 خدا کار فرما ہیں، ایک آہور آموزدہ یعنی جس کو یزداں کہتے ہیں، جو خالق اعلیٰ اور روح حق و صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد و اعانت حاصل ہے، اور دوسری اہرمن جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے، اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ ان دونوں طاقتوں یا خداؤں کی ازل سے کشمکش چلی آ رہی ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ جب یزداں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو دنیا امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ جب اہرمن غالب آ جاتا ہے تو دنیا فسق و فجور، گناہ و عصیاں اور اس کے نتیجے میں آفات ارضی و سماوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پارسیوں کے اعتقاد کے مطابق بالآخر نیکی کے خدا یزداں کی فتح ہوگی اور دنیا سے برائیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک عربی مقولہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جس کے مطابق فطرت میں اجتماعی ضدین ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے زرتشت کی تعلیمات یہ تھیں کہ دنیا میں 2 قوتیں پائی جاتی ہیں، ایک نور و نیکی ہے اور دوسری تاریکی و بدی۔ قوت خیر سے یہ امید کرنا کہ وہ کوئی برا کام انجام دے ناممکن ہے، اسی طرح قوت شر سے کسی بھلائی کی توقع کرنا عبث ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ہمیشہ سے باہم نابرد آزما ہیں۔ زرتشتی مذہب کے 3 بنیادی اصول ہیں: گفتار نیک، پندار نیک اور کردار نیک۔
آہورا مزدہ کے لیے آگ کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک پاک و طاہر شے ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک و طاہر کرتی ہے۔ پارسیوں کے معبدوں اور مکانوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے، غالباً اسی لیے انہیں آتش پرست سمجھ لیا گیا۔ عرب انہیں مجوسی کہتے تھے۔ یہ دین اسلام میں کفر ہے۔ زرتشت کی تعلیمات کتاب اوسطا میں رقم ہیں۔ یہ کتاب دارا استاشب کے دور میں لکھی گئی۔ بعد کے ادوار میں بھی وقتاً فوقتاً اس میں اضافے ہوتے رہے۔ اس کتاب کے 5 حصے ہیں۔ پہلے حصے یاستہ میں مذہبی قربانی اور اس کی دعائیں درج ہیں۔ دوسرا حصہ کاتھا ہے جس میں مذہبی قصائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حصہ اسی وجہ سے دوسرے حصوں سے ممتاز ہے۔ تیسرا حصہ وسپڑ ہے جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ چوتھے حصے وینڈی ڈاؤ میں ارواح خبیثہ سے مقابلہ کرنے کی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ 5واں حصہ ایشٹ 21 بھجنوں پر مبنی ہے۔ اس میں فرشتوں کی مدح بھی بیان کی گئی ہے۔ اوسطا میں قدیم روایات کے ساتھ ساتھ قدیم ایران کے اخلاق اور سماجی قوانین طہارت اور پاکیزگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے الفاظ الہامی بتائے جاتے ہیں۔ زرتشتیوں کا دعویٰ ہے کہ اوسطا کی تخلیق تمام مخلوقات سے پہلے عمل میں آئی تھی۔ زرتشت کے مرنے کے تقریباً 250 سال بعد اسکندر اعظم نے ایران کو 303 قبل مسیح میں فتح کیا اور زرتشتی مذہب کی بیخ کنی کی۔ اس نے اوسطا کے تمام قدیمی نسخے جلوا دیے اور زرتشت کی بجائے یونانی مذہب کو پھیلانا چاہا۔ یونانی حکومت کے بعد پارتھیا والوں نے ایران پر حکومت قائم کی، مگر یونانی حکومت کی طرح اہل پارتھیا نے بھی زرتشت پر توجہ نہ دی۔ زرتشتی مذہب کو بعد ازاں ساسانی عہد میں فروغ حاصل ہوا جو 7ویں صدی تک قائم رہا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ساسانیوں کی شکست کے بعد زرتشتی مذہب اپنی سرکاری حیثیت کھو بیٹھا۔ اسی زمانے میں بہت سے زرتشتیوں نے ایران سے ہجرت کی اور خلیج فارس میں جزیرہ ہومز پہنچے۔ یہاں سے نقل مکانی کر کے بہت سے زرتشتی 9ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے صوبہ گجرات کے ساحل پر آباد ہوئے اور سورت اور ممبئی تک پھیل گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ ایران میں صرف 10,000 زرتشتی ہیں، جبکہ ہندوستان میں 90,000 سے زائد پارسی یا زرتشتی آباد ہیں۔ آج کل اس کے پیرو جنہیں پارسی کہا جاتا ہے ہندوستان، پاکستان، افریقہ اور یورپ میں بہت قلیل تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ زرتشتی عیدوں میں سب سے زیادہ خوشگوار اور خوبصورت نوروز ہے جو ایک موسم بہار کا تہوار ہے۔ مہرگان کا تہوار روایتی طور پر موسم خزاں کا تہوار تھا۔ قدیم یونانیوں نے زرتشتی مذہب کے آثار قدیمہ کو دیکھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ زرتشت نے بابل میں پائتھاگورس کو ہدایات دی تھیں اور نجوم اور جادو کے کلیدی عقائد کو متاثر کیا تھا۔ یہ امکان ہے کہ زرتشتی مذہب نے یہودیت کی ترقی اور اس کی ترویج پر اپنا اثر چھوڑا ہے۔ عیسائیت میں ایک یہودی روایت کے مطابق زراسٹر کی شناخت اپنے بتوں حزاکیل، نمرود، سیت، بلام اور باروک کے ساتھ کی، اور یہاں تک کہ بعد میں خود یسوع مسیح کے ساتھ بھی کی۔ قدیم یونانیوں کی طرح اسلامی روایت زرتشت کو مجوسیوں کا بانی نبی سمجھتی ہے۔ 9ویں اور 10ویں صدی کے سنی مورخ الطبری رپورٹ کرتے ہیں کہ زرتشت اسرائیل کا باشندہ اور یرمیہ نبی کے شاگردوں میں سے ایک کا خادم تھا۔ اس کہانی کے مطابق زرتشت نے اپنے آقا کو دھوکہ دیا جس نے اس پر لعنت بھیجی، جس کی وجہ سے وہ کوڑی ہو گیا۔ ابن کثیر کے مطابق زرتشت کا یرمیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں غصے میں یرمیہ نے زرتشت پر لعنت بھیجی، جس کی وجہ سے وہ جذام کا شکار ہو گیا اور اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ زرتشت بعد میں جدید دور کے آذربائیجان کے ایک ایسے مقام پر چلا گیا جس پر نیبوکد نظر کے گورنر بشتاسب کی حکومت تھی، اور وہاں زرتشت نے اپنی تعلیم کو پھیلایا۔ بشتاسب نے پھر اس کی تعلیم پر عمل کیا۔
فارس کے باشندوں کو زرتشتی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا اور انکار کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ الطبری کے مطابق زرتشت نے بادشاہ کے لیے بائبل کی عبرانی تعلیمات کا ترجمہ کیا اور اس طرح بادشاہ کو مجوسی مذہب میں تبدیل کرنے پر آمادہ کیا۔